اپنی اس سیریز میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو نیوکلیئر طاقت بننے کے سارے مراحل صحیح سے سمجھ آ جائیں. اسی لیے میں نے یورینیم اور پلوٹونیم کے انریچمنٹ کے پہلے مرحلے کی تفصیل عام فہم انداز میں اس کہانی کی تیسری قسط میں آپ کو بتائی. پھر نیوکلیئر طاقت بننے کے دوسرے مرحلے یعنی بام کے ڈیزائن کا میں نے اس کہانی کی 15ویں قسط میں آپ کو سمجھایا. اور اب آتے ہیں تیسرے مرحلے یعنی میزائل ٹیکنالوجی کی طرف. میزائل مختلف طرح کے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلی ٹیکنالوجی تھی بیلسٹک میزائل. یہ میزائل راکٹ سے چلتے ہیں. چلنے سے پہلے ان میزائلوں کا ٹارگٹ اور ہوا کی رفتار دیکھ کر ان کی سمت طے کر لی جاتی ہے اور یہ سب کیلکولیشن کرنے کے بعد انہیں فائر کیا جاتا ہے اور فائر ہونے کے بعد ان میزائلوں کی سمت تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس طرح کے میزائل کو ان گائیڈڈ میزائل کہتے ہیں. یعنی ان میزائلز میں میزائل کو بنانے کا مرحلہ اور پھر ان کو فائر کرنے سے پہلے کی ساری کیلکولیشن بہت اہم ہوتی ہے. بیلسٹک میزائلز کے بعد دنیا میں جو نئے طرح کے میزائل بنائے گئے وہ تھے گائیڈڈ میزائل جن کو فائر کرنے کے بعد بھی گراؤنڈ سے کنٹرول کر کے ان کی سمت کنٹرول کی جا سکتی تھی. خیر بیلسٹک میزائلز کی بات کریں تو ان کی پہلی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کتنی دور تک وار کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کی رینج کیا ہے. کچھ میزائل 300 کلومیٹر تک وار کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکٹیکل میزائل کہتے ہیں. 1000 کلومیٹر تک جانے والے میزائل کو شارٹ رینج میزائل کہتے ہیں. 3000 کلومیٹر تک جانے والے میزائل کو میڈیم رینج. 5500 کلومیٹر تک جانے والے میزائل کو انٹرمیڈیٹ رینج اور جو میزائل اس سے زیادہ دور تک جا سکیں انہیں انٹر کانٹیننٹل میزائل کہتے ہیں. رینج کے علاوہ میزائل میں دوسری چیز جو آپ کے لیے جاننا اہم ہے وہ ہے کہ یہ میزائل کتنا وزنی بام اڑا کر ہدف پر گرا سکتے ہیں. یعنی پے لوڈ کتنا ہے اس میزائل کا. اگر میزائل میں رکھا ہوا بام بھاری ہو تو اس سے میزائل کی رینج کم ہو جاتی ہے اور اگر ہلکا ہو تو اس سے میزائل کی رینج بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو میزائل کی آتی ہے وہ ہے میزائل کا فیول. کچھ میزائل لیکوڈ فیول پیٹرول کی طرح کے فیول سے چلتے ہیں اور کچھ میزائل سالڈ فیول سے چلتے ہیں. عام طور پر سالڈ فیول والے میزائل بہتر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس آسان ہوتی ہے اور ان کے خراب ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے. لیکوڈ فیول کے بڑے مصیبتیں ہوتی ہیں. آپ فیول فائر کرنے سے پہلے بھرنا شروع کریں تو میزائل کو کھڑا کر کے اگر اینمی کے ایئر کرافٹ کو نظر آیا ایک لمبی سی چیز کھڑی ہو دور سے آگے بڑھا دیں اس کو. کھڑے فیولنگ کا ٹائم بھی بڑا لمبا ہوتا ہے. تو وہ پھر آرمی نے فیصلہ کیا ہمارے ڈیفینس پلانرز نے کہ آپ ایک سالڈ فیول جیسے شاہین 1 ہے سالڈ فیول میزائل میں ریڈی ٹو فائر سسٹم بنائے جس کی رینج اتنی ہو جتنی اور ہی کی ہے. تو پھر شاہین 1A بنائی اس کی رینج اتنی اور ہی کی تقریباً 1000 کلومیٹر. یہ سالڈ فیول میزائل کا لیکوڈ فیول میزائل سے بہتر ہونا آپ یاد رکھیے گا کیونکہ اس بات کا اس کہانی میں ہوئے واقعات سے بہت اہم لنک ہے جو آپ آگے جا کر دیکھیں گے. خیر جیسے نیوکلیئر انریچمنٹ اور بام ڈیزائن کی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں صرف چند ممالک کے پاس ہے اسی طرح اس وقت دنیا میں صرف 31 ممالک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اور تو اور صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور نیوکلیئر بام گرانے والے میزائل ہیں. ہمارے پاکستانی سائنسدانوں اور ہمارے دوستوں کا ہم پر یہ احسان ہے کہ پاکستان بھی ان 9 ممالک کی صف میں شامل ہے. خیر اب تک اس قسط میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان میں KRL یورینیم انریچمنٹ کا کام کر رہی تھی اور نیوکلیئر بام کے باقی 20 مرحلوں پر PAEC کام کر رہی تھی. ان دونوں اداروں کی طرح پاکستان میں جو ادارہ ڈیلیوری سسٹم کے لیے بنایا گیا تھا اس کا نام نیسکوم تھا. نیسکوم کی جو موجودہ شکل ہے وہ 1995 میں بنائی گئی مگر اس سے پہلے ڈیلیوری سسٹم پر پاکستان میں 3 ادارے کام کر رہے تھے. اس کہانی کی 19ویں قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ AWC اور NDC F-16 کو بام گرانے کے قابل بنا رہے تھے. ان دونوں کے علاوہ شروع میں میزائل پروگرام کے لیے جو آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اس کا نام PMO تھا. ہم نے ایک کوئی تجربہ کیا کولڈ ٹیسٹ اٹامک بام کا. تو آرمی چیف جو اس وقت تھے جن وحید ان سے میٹنگ ہوئی ان کو ہم نے رزلٹس پیش کیے تو انہوں نے اٹامک انرجی کے چیف چیئرمین بھی تھے مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے تھے رزلٹس کے لیے دکھانے کے لیے. تو وہ اتنے خوش ہوئے دیکھ کے انہوں نے کہا آج ہم اٹامک پاور بن گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہمیں ڈیلیوری سسٹم چاہیے. تو ایٹم بام تو بنا لیا لیکن اس کو اب دشمن کے گھر تک پہنچانے کے لیے ڈیلیوری سسٹم چاہیے. تو ہمیں اب ایئر کرافٹ تو ہیں فائٹر ایئر کرافٹ تو ہیں لیکن فائٹر ایئر کرافٹس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ 200-400-500 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں دشمن کے ٹیریٹری میں 500 کلومیٹر واپس بھی آنا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ فیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے نا کوئی 1000 کلومیٹر ڈیپ ہے تو وہاں تک آخری سرے تک ان کے ہماری جہازوں کی پہنچ نہیں ہوتی.
اور پھر 1995 میں ان تینوں چھوٹے اداروں PMO, AWC اور NDC کو آپس میں ملا کر ایک بڑا ادارہ نیسکوم بنا دیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری ڈاکٹر سمر مبارک بند کو سونپ دی گئی تھی۔ تو میسائل بنانے کے لیے انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ کہا مجھے کہ آپ میسائل پروگرام کو لانچ کریں اور آپ پاکستان کے لیے میسائل بنائیں۔ اس سارے کام کے لیے ایک ادارہ بنا جس کو نیسکوم کہتے ہیں، اور میں نیسکوم کا پہلا فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں۔ تو کیوں کہ خیر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ڈیلیوری سسٹم کی ٹیکنالوجی جلد از جلد حاصل کرنا اس وقت بہت ضروری تھا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے سوچا کہ شروع میں اس ٹیکنالوجی کو دوسرے ممالک سے خرید لیا جائے۔ اس کام میں دو مسئلے تھے۔ پہلی مشکل تھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے درکار پیسے۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہت کمزور تھا اور اس مشکل کا حل نکالنا ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ پیسے حاصل کرنے والی اس پہلی مشکل کا حل نکالنے کے لیے پاکستان نے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے جو اتنے حساس ہیں کہ میں کھل کر وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھے گی آپ کو خود اس بات کا احساس ہوتا جائے گا۔ مختصراً بتاؤں تو مغربی ایجنسیز کے خفیہ کاغذات میں یہی لکھا جاتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو جو پیسے چاہیے تھے وہ پاکستان نے یورینیم انریچمنٹ ٹیکنالوجی بیچ کر حاصل کیے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی دوسری مشکل کی۔ دوسری مشکل تھی مغربی طاقتیں اور ان کی کوشش کہ کوئی بھی ملک کسی بھی طریقے سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی نہ دے سکے۔ مغربی طاقتیں جب بھی چاہتی ہیں کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی زیادہ ممالک تک نہ پہنچ سکے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بین الاقوامی قانون بنا دیا جائے جس کے بعد نہ تو کوئی ملک یہ ٹیکنالوجی کسی اور ملک کو بیچ سکے اور نہ ہی کوئی ملک کھل کر اس ٹیکنالوجی کو خرید سکے۔ اس کہانی کی پہلی قسط میں نے آپ کو نیوکلیئر نان پولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس پر سائن کرنے کے بعد اس وقت کی کوئی بھی نیوکلیئر طاقت کسی اور ملک کو نیوکلیئر بام کی ٹیکنالوجی نہیں دے سکتی تھی۔ اسی طرح میزائل ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قانون بنائے گئے، جن میں سب سے اہم قانون کے بارے میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ خیر، پاکستان کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں پہلا سنگ میل تھا 1976 میں پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان ایک ٹیکنیکل کوآپریشن کا معاہدہ۔ اچھا، مزے کی بات بتاتا جاؤں کہ آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس طرح کے جتنے بھی معاہدوں کے بارے میں اس کہانی میں آپ مجھ سے سنیں گے ان کا نام نوٹ کیجئے گا، ان میں صرف ٹیکنیکل کوآپریشن یا اسپیس ٹیکنالوجی کی طرح کے نام آئیں گے تاکہ کہیں مغربی ممالک ان معاہدوں پر رکاوٹیں نہ کھڑی کر سکیں۔ خیر، نارتھ کوریا کے ساتھ اس معاہدے کے علاوہ پاکستان نے 80 کی دہائی کے شروع میں پوری دنیا کی مختلف کمپنیوں سے ٹیکنالوجی خریدنے کی کوشش بھی کی۔ مثال کے طور پر 1981 میں سوئٹزرلینڈ میں قائم ایک جرمن کمپنی اوٹریگ نے پاکستان کو شارٹ رینج میزائل بیچنے کی کوشش کی، مگر یہ خبر اخبارات میں آنے کے بعد یہ ڈیل کینسل ہو گئی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو 19ویں قسط میں مختصراً بتایا تھا کہ پاکستان نے 1985 میں ایک ادارہ بنایا، کامبیٹ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ، جس کا مین کام یہ تھا کہ نیسکوم کے ساتھ مل کر بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر کام کیا جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچا دیا جائے۔ خیر، میزائل ٹیکنالوجی میں آگے کیا ہوا وہ ہم اگلی قسط میں تفصیل سے دیکھیں گے، مگر اس قسط کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو 1985 میں امریکہ میں ہوئے ایک اور اہم پیش رفت کے بارے میں بتاتا جاؤں جس کا ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر بہت اثر ہوا۔ اس کہانی کی 19ویں اور 20ویں قسط میں نے آپ کو نذیر احمد وید کے واقعے کی پوری روداد اچھی طرح بتائی تھی، مگر اس سیریز میں میرا اس واقعے کی اتنی گہرائی میں جانے کا ایک اہم مقصد تھا۔ نذیر احمد وید کا بغیر کسی سزا کے پاکستان واپس پہنچ جانا FBI اور US کسٹم کے افسران کے لیے ایک بہت بڑی چپیٹ تھا، اسی لیے اس واقعے کو امریکی پریس میں بہت زیادہ اچھالا گیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی کانگریس کے 2 ارکان اب اس بات پر باضد ہو گئے کہ کچھ بھی کر کے ریگن انتظامیہ اور CIA کو پاکستان کی مدد کرنے سے روکا جائے۔ ان 2 ارکان میں سے پہلے تھے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس مین سولارز، جو کانگریس کے اندر انڈیا اور پاکستان کے ساتھ معاملات دیکھنے کی کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور دوسرے تھے کانگریس مین لیری پریسلر۔ شروع میں کانگریس مین سولارز نے نذیر کے خلاف ملنے والے شواہد کی بنا پر امریکی کانگریس میں یہ بات اٹھانا شروع کر دی کہ پاکستان کی ایڈ بالکل ختم کر دی جائے۔
मगर ये देखकर एक बार फिर CIA मुतहरक हुई और किसी तरह से सोलार्स को काबू कर लिया गया। सोलार्स को तो रोक लिया गया, मगर फिर इन शवाहिद की बिना पर अमेरिकी फॉरेन रिलेशन कमेटी के रिपब्लिकन सेनेटर लैरी प्रेसलर ने सोलार्स वाला बेड़ा उठाया और ठान ली कि किसी भी तरह पाकिस्तान की एड खत्म की जाए। About the nuclear program. The generals and the ISI run everything there. It's a very corrupt system, and there are 3 or 4 different groups of generals who have different groups of nuclear weapons. And somebody could go up there with a large amount of cash and a pickup truck and buy a nuclear weapon and drive it out. You'd have to probably go through the tunnel so it wouldn't be spotted by intelligence cameras. But it's a very dangerous situation, not just... पाकिस्तान की एड खत्म करने के लिए प्रेसलर ने एक बिल बनाकर कांग्रेस में पेश किया, जिसमें लिखा था कि अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने वाले 5 ममालिक के अलावा किसी भी और मुल्क के पास से न्यूक्लियर बॉम्ब निकला तो उस मुल्क के लिए अमेरिकी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड फौरन खत्म कर दी जाएगी। ये बिल कांग्रेस में मंजूर हो गया और इसे सोलार्स एंड प्रेसलर अमेंडमेंट के नाम से 8 अगस्त 1985 में लॉ की शक्ल दे दी गई। Larry, let's start with you. The aim of what became known as the Presler Amendment, introduced by Ronald Reagan in 1985, was to give the President a vehicle through which to stop aid and defence supplies to Pakistan if it was developing nuclear weapons, or if it hadn't. आप सोच रहे होंगे कि CIA और रीगन इंतजामिया ने ये बिल कैसे मंजूर होने दिया। असल में इस बिल में रीगन इंतजामिया ने प्रेशर डालकर एक शिक यानी एक शर्त डाल दी थी। वो शर्त ये थी कि अगर कांग्रेस इस नए लॉ की बिना पर किसी मुल्क के लिए एड कैंसिल करने की मंजूरी दे भी दे, तब भी अमेरिकी सदर कांग्रेस की लगाई गई ये पाबंदियां खुद कैंसिल कर सकता है, यानी फाइनल पावर फिर भी अमेरिकी सदर के पास ही थी। जनरल नॉलेज के लिए आपको वैसे बताता जाऊं कि अमेरिका में ऐसी पावर प्रेसिडेंट के पास होना कोई अनोखी बात नहीं है। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात। तुर्की ने 3 साल पहले रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया, जिस पर अमेरिकी कांग्रेस ने कात्सा बिल के मुताबिक तुर्की पर सैंक्शंस लगानी चाहिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अर्दगान से यही कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं एंड पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ये खत्म कर दूंगा। खैर, वापस सोलार्स और प्रेसलर अमेंडमेंट की अहमियत पर आएं तो ये बिल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश था। So we got this amendment regarding shutting off aid to Pakistan if the president could not certify that Pakistan had a weapon. And this was always a struggle with the CIA getting the story straight. But finally, under George H.W. Bush, the Presler Amendment was enforced for several years, and it was effective. And I think that had it stayed in effect, it would have, Pakistan would not have developed a nuclear weapon. I believe that very sincerely. आप खुद सोचें कि अफगान अब रशिया से आहिस्ता आहिस्ता जंग जीत रहे थे और इस जंग के खत्म होने के बाद अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं होनी थी। इसी वजह से अमेरिका में इस तरह के बिल पास होने का मतलब ये था कि अब पाकिस्तान की किसी भी खरीदारी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की एड आसानी से इस अमेंडमेंट का बहाना बनाकर कैंसिल की जा सकती थी। खैर, आगे क्या हुआ ये देखेंगे हम इस कहानी की अगली किस्त में। इस पूरी सीरीज के जरिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तानी साइंसदानों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, फौज और ISI ने कुर्बानियां देकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लड़कर हमें एक जौहरी ताकत बनाया। उम्मीद है कि आज की किस्त देकर पाकिस्तान की तारीख आपके जहन में भी ताज़ा हो गई होगी। अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ हम पाकिस्तानियों की इस जंग और फतह की कहानी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, तो फिर कहां और किससे ये वीडियो शेयर की जाए ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं।